اللہ 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 اللہ۔ آج کل ہم لوگوں کے یہاں بڑی غلطی ہے، خود نہانا جانتے ہیں، میت کو نہلانا نہیں جانتے۔ اس کے لیے فلاں جگہ سے فلاں صاحب آئیں گے، وہ نہلائیں گے، وہی نہلانا جانتے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ارے بھائی تو نہانا جانتا ہے، پھر تو نہلانا کیوں نہیں جانتا؟ پھر ترمذی شریف میں امام مالک علیہ الرحمہ کا قول آیا ہے کہ جیسا زندہ نہاتا ہے ایسا ہی مردے کو نہلانا ہے۔ زندہ نہاتا ہے تو فرائض کتنے ہیں؟ زندہ جو نہاتا ہے اس نہانے میں واجبات نہیں، سنتیں ہیں، مستحبات، آداب سب ہے، واجبات نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وضو میں بھی واجبات نہیں ہیں، سنتیں ہیں، اور نماز میں واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ کیوں؟ یہ قاعدہ سمجھو، جس عبادت کی حیت اور حقیقت دونوں مطلوب ہیں وہاں سنت بھی ہوں گے، واجبات بھی ہوں گے۔ جو حقیقت کی تکمیل کرتے، جو حقیقت کی تکمیل کرتی ہے وہ واجبات ہے، جو حیت کی تکمیل کرتی ہے وہ سنت ہے۔ وضو غسل میں حقیقت مطلوب ہے، حیت مطلوب نہیں ہے۔ کنویں میں حوض میں دھکا دیا، ڈالا، بھیگ کر نکل آیا تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا۔ کہ یوں کرو یہ مطلوب نہیں ہے، اس لیے وضو غسل میں واجبات نہیں ہے، کیونکہ حیت مطلوب ہی نہیں ہے۔ ہاں سنت مطلوب ہے، وہ جو صورت تو مطلوب ہے کہ یوں 3 کلی کرو، یوں مسواک کرو، یوں 3 لوٹے پانی ڈالو، یوں کرو، وہ کرو، دائیں طرف سے بائیں طرف سے سنتیں ہیں، کیونکہ حیت تو مطلوب ہے، لیکن حقیقت مطلوب نہیں ہے۔ حقیقت حاصل ہو جانی چاہیے کسی بھی طرح سے۔ اور نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، اقوال مخصوصہ اور حیت مخصوصہ۔ یہ پڑھو اور اس طرح سے جھکو اور سجدہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اس لیے نماز میں واجبات بھی ہے، سنتیں بھی ہیں، اور وضو غسل میں واجبات نہیں ہیں، صرف سنتیں ہیں۔ سنتیں حقیقت کی تکمیل کرتی ہیں اور واجبات حیت کی تکمیل کرتی ہیں، وہاں حیت مطلوب ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، حضور کو نہلا دیا، اور آج جس طرح سے زندہ نہاتا ہے مردے کو بھی اسی طرح نہلاؤ۔ جنابت کے غسل میں 3 فرض ہے، ناک میں پانی ڈالو، منہ میں کلی کراؤ، اور سارے بدن کو دھو ڈالو، یہی 3 فرض ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ میت کو جب نہلائیں گے تو ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے تو نکالیں گے کیسے؟ لہذا روئی بھگا کر یا کپڑا بھگا کر کے اس کے میت کے نتنوں میں اندر ڈال کر کے ناک دونوں صاف کر 3 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیے۔ اور منہ اگر میت کا کھلا رہ گیا ہے تو روئی یا کپڑا بھگا کر کے کسی چیز سے پکڑ کر کے منہ کے اندر ڈال کر کے منہ اندر سے صاف کر دیا جائے۔ اور اگر منہ بند ہو گیا ہے تو پھر کپڑا یا روئی بھگا کر کے ہونٹوں کے اوپر 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کر لو، کلی ہو گئی، باقی پانی ڈال کر دھو ڈالو۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا قول ترمذی میں آیا ہے، وَلَٰكِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُنَقَّى، دھو ڈالو اور کلین کر دو۔ اب دائیں طرف سے شروع کرو، یہ سنت ہے، سنت تو غسل میں ہے۔ ہم بھی جو نہائے تو دائیں طرف ڈالو پانی، پھر بائیں طرف ڈالو۔ تو میت کو نہلاؤ گے تو دائیں طرف پہلے ڈالو، پھر بائیں طرف ڈالو۔ ہر آدمی نہلا سکتا ہے، مگر ہمارے اندر ہم میت سے ڈرتے ہیں۔ ابھی تو ابا 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 کرتے تھے، اب ابا کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو گھر کی عورتیں بھی نہلاتی ہیں۔ ارے بھی چھوٹی عورتوں کو نہلا دو یا بڑی عورت کو نہلا دو، ایک ہی طریقہ ہے۔ چھوٹی عورتوں کو نہلانے کے لیے کوئی ماہر عورت نہیں بلائی جاتی، گھر کی عورتیں نہلا دیتی ہیں، اور بڑی عورت کو نہلانے کے لیے کوئی فلاں عورت آئے گی وہی نہلائے گی۔ یہ سب غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روح قبض ہوئی
پھر جلد سے جلد نہلا کر کفن پہنا کر لٹا کر، اس سے پہلے کوئی میت کو دیکھنے نہ آئے۔ جب کفن ادخلا فی اکفانہ، جب میت کو نہلا کر کے اس کے کفن میں اس کو پہنا دیا، اب چارپائی پر رکھ دو، اب محلے والے دیکھنے آئے تو آئے۔ یہ بخاری شریف میں باب ہے کہ میت کے پاس جانا چاہیے جب اس کو کفن پہنا دیا جائے، کفن میں اس کو داخل کر دیا جائے نہلا کر، تب آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، محلے میں خبر پڑی عورتیں مرد بھاگے آ رہے ہیں میت کو دیکھنے کے لیے، اب بیچاری ابھی مری ہے، گندی ہے، بدبودار کپڑے ہیں، ایسی ہے ویسی ہے، پہلے اس کو نہلانے دو، اچھے کپڑے کفن پہنانے دو، پھر جب چارپائی پر رکھ دے تو اب آ کر کے اس کو دیکھو۔ بہرحال پہلی فرصت میں میت کو ہر آدمی نہلانا جانتا ہے، اور میت کی روح نکلنے کے بعد پہلی فرصت میں نہلا دو، کفن پہنا کر کے چارپائی پر رکھ دو، اب محلے والے دیکھنے آنا چاہے تو آئے۔